کراچی شہر کسی طور بھی درست ہونے کے لیے اس لیے یعنی نہیں ہو رہا، ٹھیک نہیں ہو رہا کہ مسلسل پیپلز پارٹی کی حکومت یہاں اپنی منمانیاں کر رہی ہے اور کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، تمام محکموں میں بدترین صورتحال ہے، پورے سندھ کا حال تباہ ہے، اور بالخصوص شہر کراچی کو تو انہوں نے اپنی ایسی جو ہے وہ کھیتی بنا رکھا ہے کہ جتنا چاہو لوٹو کھاؤ اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی ادارہ منتخب ادارہ بلدیہ کے حوالے سے ہو سکتا ہے تو اس کے انتخابات کو بھی یہ ٹالتے رہتے ہیں، اور 3 مرتبہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر بلدیاتی انتخاب کو ملتوی کیا ہے، اور اب بھی یہ اسی چکر میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی ان کو جواز ملے اور یہ انتخاب ملتوی کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مرتضیٰ وہاب صاحب کے اس بیان کا نوٹس الیکشن کمیشن کو لینا چاہیے، جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ چونکہ نفری موجود نہیں ہے، سیلاب زدگان کی خدمت کر رہی ہے پولیس، تو لہٰذا انتخابات میں اگر ایسا نہ ہو کہ لوگ پریس کانفرنس کریں اور کہیں کہ ہم نتیجہ قبول نہیں کرتے۔ یہ واضح میسج انہوں نے دیا ہے کہ ہم اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے دھاندلی کریں گے، لوٹ مار کریں گے، قبضے کریں گے، اور اس کا انتظام تو پیپلز پارٹی نے پہلے سے کیا ہوا ہے۔ سندھ کا الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کی ایکسٹینشن ہے، اور یہ سندھ کا الیکشن کمیشن تو ان کے سہولت کار کا کردار ادا کرتا ہے، اور اپنی مرضی کے آروز انہوں نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ انتظامیہ ان کے ماتحت ہے، کرپشن کا دھندا ایسی انتظامیہ کے تحت مل کر چلتا ہے، اور اسی انتظامیہ کو وہ الیکشن میں استعمال کر کے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے بلاول صاحب نے کل اعلان بھی کیا ہے کہ میئر ہمارا جیالہ ہوگا اور ترقی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ 15 سال سے کس کے ہاتھ میں پورا بلدیاتی نظام ہے، کس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، کون پورے سندھ اور بالخصوص شہر کراچی کے اوپر قبضہ کیے بیٹھا ہے؟ تو جب 15 سال سے ایڈمنسٹریٹر آپ کے، بلدیہ آپ کی، اور جس عرصے میں میئر MQM کے تھے تو بھی یہ حکومت میں شامل تھے، تو پھر یہ حالات بدلے کیوں نہیں ہیں؟ یہ جیالہ میئر آ کر اب کر کیا لے گا؟ اس شہر میں کیا چاند لگا دے گا؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ اپنے عزائم رکھتے ہیں کہ کسی طرح جو رہا سہا کراچی ہے اس پہ بھی قبضہ کر لیں۔ ویسے تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ KMC میں اور جتنے بھی ادارے ہیں، KDA میں، SBCA ہو، PWD، کوئی سا واٹر بورڈ ہو، سب میں اپنی مرضی کی بھرتیاں کی ہوئی ہیں۔ کراچی کے مقامی لوگوں پر ان سب اداروں کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ آپ سندھ سیکریٹریٹ چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کراچی کے رہنے والے عملاً اس سیکریٹریٹ سے فارغ ہیں۔ تو قبضہ سسٹم کسے کہتے ہیں؟ کہ مرضی کے لوگ لگاؤ، رشوت ستانی کرو اور طاقت کے ذریعے سے پوری صورتحال پہ کنٹرول کر لو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں میں ترقیاتی کاموں کے نام پر جو کچھ یہاں پر ہوا ہے اس نے صورتحال کو مزید تباہ کیا ہے۔ بارشوں میں پیپلز پارٹی اور اس کی حکومت بری طرح ایکسپوز ہو گئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم ایک خطیر رقم سے پیچ ورک کا کام کریں گے، اور اس کے لیے انہوں نے تفصیلات جاری کی جس میں ورلڈ بینک اور کلک کا پیسہ شامل تھا۔ 14-15 ارب روپے کا یہ پیسہ ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ 2-2 3-3 محکمے کو ایک ٹینڈر دیا جا رہا ہے، اور ہر کوئی پیسے لے رہا ہے۔ یہ ہماری جیبوں پہ ڈاکہ مار کر جس طرح سے لوٹ مار ایڈمنسٹریٹر کی قیادت میں اور وزیر بلدیات اور پوری سندھ حکومت کی قیادت میں ہو رہی ہے، تو ہم کہاں جائیں، کس سے بات کریں؟ اس وقت جتنی سڑکیں بن رہی ہیں مٹیریل اس کا ناقص ہے، غیر معیاری کام ہے، اور چند دنوں میں یہ سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو 1500 کروڑ روپے ہوتے ہیں، یہ 15 ارب روپے، 1500 کروڑ روپے کا حال اس وقت یہ ہے کہ اس میں کرپشن ہی ہو رہی ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نوٹس تو الیکشن کمیشن کو بھی لینا چاہیے کہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ کے بعد ترقیاتی اسکیمیں کیسے جاری ہو رہی ہیں۔ 142 ترقیاتی اسکیمیں انہوں نے جاری کی ہیں الیکشن کے اناؤنسمنٹ کے بعد، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن سے پہلے، بلدیاتی الیکشن سے پہلے اس کو مکمل کریں گے۔ یہ خود ایک غیر قانونی کام ہے، لیکن الیکشن کمیشن اس کے لیے کوئی نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کی ترقیاتی اسکیمیں خود ان کے اوپر جا کر پڑتی ہیں ان کی کرپشن اور لوٹ مار کے نتیجے میں، لیکن کام تو غیر قانونی ہے، ناجائز طریقے سے ایڈمنسٹریٹر کا تقرر ہوا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم نے چیف الیکشن کمشنر سے آج سے 3-4 مہینے پہلے بات کی تھی،
اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس طرح سے کسی پارٹی کا ایڈمنسٹریٹر کا تقرر نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں چیف الیکشن کمشنر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایکشن کیا لیا؟ انہوں نے کیوں نہیں برطرف کیا ہے مرتضیٰ وہاب صاحب کو, جو پیپلز پارٹی کے سیاسی ایڈمنسٹریٹر ہیں ناجائز طریقے سے؟ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے. اگر یہ ادارے, الیکشن کمیشن اور عدالتی نظام یہ کام نہیں کر رہا تو ہم اس کو لے کر اٹھیں گے. ہم نے گزشتہ دنوں نوٹسز ایشو کیے ہیں. کے ایم سی, سندھ حکومت, کے ڈی اے, پی ڈبلیو ڈی اور جتنے بھی ادارے جو اس وقت ترقیاتی کاموں کے نام پر لوٹ مار کر رہے ہیں, ان کو ہم نے آئین کے مطابق ایک لیگل نوٹس دیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا جائے. یہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون ہے آئین میں, اس قانون کے تحت ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ حق ہے ہمارا کہ ہمیں معلومات فراہم کی جائیں. اگر انہوں نے معلومات فراہم کی تو اس بنیاد پر بھی, اور اگر انہوں نے فراہم نہیں کی تو ہم سندھ حکومت کے خلاف اور ان کی جو کے ایم سی ہے اس کے خلاف, اور جہاں جہاں ان کا قبضہ ہے اور یہ لوٹ مار کر رہے ہیں اس کے خلاف ہائی کورٹ میں جائیں گے. ایک کانٹریکٹر کے کیس پر آلریڈی ہائی کورٹ نے ان کو کام سے روکا ہوا ہے اور ان کو اسٹے اس وقت موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ اس وقت شہر کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بدترین ہے اور کوئی والی وارث نہیں ہے. اور جب بھی اس بات کا موقع ملتا ہے کہ الیکشن اناؤنس ہو جائے اور لوگ الیکشن کی طرف اپنی ورکنگ کرنے لگیں تو یہ سازشیں کرنے لگتے ہیں. گزشتہ دنوں مسلسل یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ایک مرتبہ پھر مل کر کرپشن میں شراکت داری کرنا چاہتے ہیں, اور ایم کیو ایم جس نے رجیم چینج کے موقع پر جو کچھ بھی ان کا مینڈیٹ تھا اس کو ایک مرتبہ پھر وڈیروں کے ہاتھوں بیچا تھا, اس نے کراچی کے حق اور اختیار کے لیے کوئی ایک کام بھی نہیں کیا. اور اب ایک مرتبہ پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ 3 ڈی ایم سیز اور کراچی میں ان کا ایڈمنسٹریٹر لگ جائے. اب وہ ایڈمنسٹریٹر بن کر لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں اور لوٹ مار کے اس نظام میں اپنی شراکت چاہتے ہیں. 35-40 سال سے اس شہر کا جو حال ہوا ہے انہی لوگوں کی مرہون منت ہے. یہی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اتحاد ہے جس نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے, ہمارے نسلوں کی تعلیم ہم سے چھین لی, کالجز تباہ ہیں, یونیورسٹیوں کا حال برا ہے, ٹرانسپورٹ کا کوئی سسٹم نہیں ہے. جو ٹرانسپورٹ سرکولر ریلوے چلتی تھی انہی لوگوں کے زمانے میں بند ہوئی ہے. یہی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. یہ وزارتیں پکڑتے رہے, یہ لوٹ مار کرتے رہے, لیکن انہوں نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا. انہوں نے 17 سال میں کراچی کو پانی کی ایک بوند نہیں دی. K4 منصوبہ آج تک جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے. کے بی فیڈر سے یہاں تک کراچی پانی لانے کے لیے کوئی منصوبہ موجود نہیں ہے. جو عبدالستار افغانی صاحب نے 100 ملین گیلن پانی ہب ڈیم سے کراچی کو لانے کا منصوبہ تیار کر کے رواں کر کے چلایا تھا, اس میں خرابیاں ہو گئیں. اس میں وہ 60% پہ اور 50% پہ چل رہا ہے. اربوں روپے کا بجٹ موجود ہے, کام نہیں ہو رہا. ہب ڈیم بھرا ہوا ہے, بارشیں اتنی زیادہ ہوئی ہیں لیکن کراچی کے لوگ پانی کو ترس رہے ہیں. تو یہ سارا کس نے کیا ہے؟ یہی پیپلز پارٹی ہے, یہی ایم کیو ایم ہے, یہی ان کا اتحاد ہے اور یہی شہر کا بیڑا غرق ہے. اب یہ مزید کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں اس موقع پر پیپلز پارٹی سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہ سوال کرتا ہوں. وہ اسٹیبلشمنٹ جس نے واضح طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ وہ غیر جانبدار رہیں گے, سیاسی عمل میں وہ جو ہے وہ حصہ ادا نہیں کریں گے اور فوج اپنا رول ادا کرے گی. لیکن ہم اس بات سے بھی واقف ہیں کہ سندھ میں اگر پیپلز پارٹی اتنی طاقتور ہے تو اس کی ذمہ داری جہاں اس پوری پیپلز پارٹی کی مافیا کے اوپر ہے, وڈیرا شاہی پر ہے, وہیں اسٹیبلشمنٹ پر بھی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کے بغیر پیپلز پارٹی اتنی مضبوط نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ عوام میں جڑے ہوں تو آئیں اور عوام سے مقابلہ کریں. الیکشن سے بھاگتے کیوں ہیں؟ یا تو یہ اندرون سندھ میں اپنے ہاریوں کو دبا کر ووٹ لیتے ہیں, وڈیرا شاہی کے نتیجے میں لوگوں کو ڈبوتے ہیں, برباد کرتے ہیں اور ان کے سروں پر آ کر یہاں اسمبلی میں اکثریت حاصل کرتے ہیں. تو جینوئنلی تو یہ لوگ اپنی کوئی روٹس نہیں رکھتے. اب یہ تو ایک کرپشن کا دھندا ہے. اور اسی طرح ایم کیو ایم جب زوال کا جب بھی شکار ہونے لگتی ہے پولیٹیکلی تو یہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جو اس کے مردہ گھوڑے میں جان ڈالتی ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹروں کے نام پر, پارٹیوں کے مرجر کے نام پر اور دوبارہ مسلط کرنے کی اگر کوئی کوشش ہوگی, کراچی کے لوگ اس کو مسترد کریں گے. اس لیے کہ بہت بھگت لیا ہم نے.